اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اور وظائف سے فارغ ہوئے تو شہنشاہ خاور تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے تابی کا اظہار اپنے میزبان سے کیا اور اس کے ہمراہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے دروازے پر ہی تھے کہ اندر سے آواز آئی، معین الدین باہر کیوں رک گئے؟ اندر چلے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے کھٹک خانقاہ میں قدم رکھ دیا۔ کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ سب ایک نوجوان کو اندر آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نا آشنائی کی حیرانی ان کی آنکھوں سے ظاہر تھی۔ یہ حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جلد ہی یہ حیرانی دور ہو گئی۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہمارے پاس آیا ہے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا اور پھر نووارد مہمان سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگے، سفر کے حالات پوچھنے لگے۔ کچھ دن ہمارے پاس رہو، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تربیت کے نئے دروازے کھل گئے، شب و روز عبادت میں گزرنے لگے، واعظ و تلقین کی محفلیں سجتی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ لب کشائی فرماتے، علم و حکمت کے موتی برساتے۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جلدی جلدی ان موتیوں سے اپنا دامن بھر رہے تھے کہ نہ جانے کب یہ بارش تھم جائے، کب اذن سفر ہو اور یہاں سے جانا پڑے۔ آخر یہ مرحلہ ایک دن آ ہی گیا۔ 2.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلوت میں طلب فرمایا، معین الدین ان قریب ہم اس جگہ کو چھوڑنے والے ہیں، بہتر ہے اب تم جاؤ، ابھی کئی مراحل طے کرنے کے لیے تمہارے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال سامنے تھی جو ہارون سے چلتے وقت ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے یہ اس وقت بھی معلوم نہیں تھا اور اب بھی کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے منزل کا تعین عالم غیب کے سپرد کیا اور کسی انجانے راستے پر قدم رکھ دیا۔ بقول شاعر، دست لے جائے کہ گھر لے جائے، تیری آواز جدھر لے جائے۔ سبحان اللہ۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کوہجودی کے دامن میں واقع قصبہ جیل یا جیال یا جیلان میں پایا۔ اسی قصبے کی نسبت سے حضرت عبد القادر رضی اللہ عنہ کو جیلانی کہا جانے لگا۔ یہی وہ پہاڑ جودی تھا جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ اس پہاڑ کو دیکھتی عبرت کے کئی مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رات بسر کی جا سکے؟ انہوں نے ایک راہگیر سے پوچھا۔ یہاں تو غوث وقت محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ قیام رکھتے ہیں، پھر آپ کو کیا فکر ہے؟ ان کی مہمانی کے مزے لوٹیے۔ راہگیر نے جواب دیا، کیا اس میں گرامی ہے ان بزرگ کا؟ انہوں نے دریافت کیا، حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ اس نام نے ایسا اثر کیا کہ لہو جوش مارنے لگا، چہرہ گلاب ہو گیا، پورے وجود میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ یہ شخص میرے ماموں جان کا پتہ بتا رہا ہے، کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جب جاؤں گا کہ میں ماہ نور کا بیٹا ہوں تو انہیں کتنی خوشی ہوگی۔ ماں کا خیال آتے ہی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اماں جان کی زندگی میں کبھی ماموں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ملاقات کا وقت آیا تو اماں اس دنیا میں نہیں۔ انہوں نے راہگیر سے حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے آستانے کا پتہ دریافت کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ آستانے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔
آپ رحمت اللہ علیہ بھی ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جب بیان ختم ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پیران پیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کے قدموں سے لپٹ گئے۔ پیران پیر رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہوگا کوئی مظلوم دکھیارا جو اپنی کوئی غرض لے کر آیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پشت پر نہایت شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت مجھ ناتواں کو معین الدین حسن سنجری کہتی ہیں۔ میرے والد غیاث الدین حسن تھے۔ حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بھی وہی حالت ہوئی جس خوشی سے حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کچھ دیر پہلے دوچار ہوئے تھے۔ تم ہماری بہن کے لخت جگر ہو۔ جی مامو جان۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے انہیں سینے سے لگایا۔ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم تو میری مرحوم بہن کی نشانی ہو۔ حضرت مجھے تو سیر و سیاحت کا حکم ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ تو ہمارے پاس رہو۔ مامو جان اس میں مذائقہ نہیں۔ اس در کی دربانی کی شان ہی نرالی تھی۔ پہلے ہی دن محفل واعظ منعقد ہوئی تو 50 کے قریب مشائخ وقت حاضر تھے۔ فیوز و برکات کی ایسی بارش ہوئی کہ معین الدین رحمت اللہ علیہ سر سے پاؤں تک بارش نور میں بھیگ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ محفلیں روز کا معمول تھی۔ خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ ان محفلوں میں شریک ہوتے رہے۔ حقیقت و معرفت کی چابیاں ایک ایک کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں آتی رہیں۔ غوث الثقلین کی محفل میں آنے والے بزرگوں سے ملاقات کا شرف ہوتا رہا۔ وہ اس خزانے سے فیض یاب ہوتے رہے۔ ایک دن نورانی محفل برپا تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مرد مقتدائے مشائخ زمانہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے ذریعے منزل کمالات تک پہنچیں گے۔ اس اشارے سے حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ نے معلوم کر لیا کہ اس در پر ہونے والی تربیت مکمل ہوئی، اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو یہاں رہتے ہوئے 5 ماہ اور 7 دن ہو چکے تھے کہ انہوں نے رخصت کی اجازت طلب کی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بخوشی اجازت دے دی۔ رخصت کا وقت قریب تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا اور سرگوشی میں ایک شغل کی تعلیم دی جسے طریقہ چشتیہ میں شغل سرگوشی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شغل سرگوشی کو لوہے قلم پر نقش کیا اور جیلان سے روانہ ہو گئے۔ جیلان سے بغداد 7 دن کی مسافت پر تھا۔ اب ان کا رخ اس طرف تھا جہاں کئی انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ تھے۔ راستے میں کئی مقامات پر رکتے ہوئے عروس البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ بغداد کی زمین پر قدم رکھتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو مشفق باپ کی یاد آ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کو بغداد ہی میں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن کہاں دفن ہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ یہ معلوم کرنا دشوار نہیں تھا۔ بغداد کے ہر شہری کو معلوم تھا کہ غیاث الدین نوری رحمت اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مزار پر پہنچے تو کچھ لوگ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ بچپن کے کئی واقعات تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ زمانہ یاد آیا جب وہ باپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے نیشا پور آئے تھے۔ پھر نیشا پور میں ہونے والی خون ریزی نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ مہربان ماں کی یاد آ گئی۔ بھائیوں اور بہنوں کی صورتیں سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زبان پر آیات قرآنی جاری تھیں اور پھر بارگاہ خدا بندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ بڑی دیر تک دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہے، پھر قدم بوسی کی اور احاطے مزار سے باہر نکل آئے۔ کسی کو خبر تک نہ ہو سکی کہ ابھی جو شخص باہر نکلا ہے صاحب مزار کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یادوں کی دھوپ چھاؤں ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ تھکن کا احساس اچانک بڑھ گیا تھا۔
وہ جلد از جلد یادوں کے اس دائرے سے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ کچھ دور چل کر اچانک قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ رک کر کھڑے ہو گئے اور حیران تھے کہ ہمت نے جواب کیوں دے دیا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک خانقاہ دکھائی دی۔ آپ دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے حضرت، بلانے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ وہ اس خانقاہ کی جانب چل پڑے۔ یہ حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیرا تھا۔ 12 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا تھا۔ علوم ظاہری اور باطنی میں باکمال تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کسی انجانی ڈوری میں بندے خانقاہ تک پہنچ گئے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، شیخ ابو النجیب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں نے دروازے کا طواف کیا۔ او بیٹا، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کشش ہی تو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اب آ ہی گئے ہو تو کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو گے۔ توبہ انکار کس کو ہے؟ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو طلب کیا اور حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش کے انتظام کا حکم دیا۔ بزرگ کی صحبت سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حجرے میں جانا پڑا۔ بہن اور بھائیوں، انشاءاللہ آئندہ قسط میں راہ سلوک کی تربیتی نشستوں اور ظاہری اور باطنی رموز و اسرار سے آشنا کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔